لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ محبوب خدا ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی نبی پیغمبر کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ آپ کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ کوئی ہستی جانتی ہے تو وہ رب کعبہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا سب سے زیادہ جانتی ہے تو وہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ بیان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راحت ہے، اور یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے، لہٰذا ثواب کی نیت کے ساتھ یہ تمام بیان آخر تک ضرور سنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے احوال سے آگاہ کریں، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں اور شیطان کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا، تو یہ ملعون شیطان اس سے انکاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکالے جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام، تو اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں یہ ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت ہی دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان دنیائے ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب اس شیطان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو، انسانوں کو گمراہ کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ تو شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بخیل، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہوتی ہے تو ہم اس کا نام شیطان مرید یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام بھی ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کرے کہ وہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت برلائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے اس سے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے کہ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصہ کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگ و پوش میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے
اور اس کے بال بچے بیوی اور گھر والوں کو یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر مرہم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں، یعنی کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں پاس میں بیٹھے ہو تو ان دونوں کے دلوں میں زنا کے خیالات ڈالتا ہوں، اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو اس پر شیطان نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا تو میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ دعا سے فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا قرات سے میں آگ میں پگھلتا رہتا ہوں، یعنی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیریں ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ملعون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو، شیطان بڑا ہی بدبخت ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔